بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کے درس میں انشاءاللہ ہم سنیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنا اور دنیا کو استعمال کیے بغیر اس دنیا سے چلے جانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جہد۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنا قصہ سنایا اور فرمایا کہ میں ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ چٹائی پر تشریف فرما تھے۔ میں اندر جا کر بیٹھ گیا تو میں نے دیکھا کہ آپ نے صرف لنگی باندھی ہوئی ہے اور اس کے علاوہ جسم پر کوئی کپڑا نہیں ہے۔ اس وجہ سے آپ کے پاک جسم پر چٹائی کے نشانات پڑے ہوئے ہیں اور مٹھی بھر ایک سا 3.5 سیر جو اور کیکر کے پتے جو خال رنگ کے رنگنے میں کام آتے ہیں ایک کونے میں پڑے ہوئے ہیں اور ایک بغیر رنگی ہوئی کھال لٹکی ہوئی ہے۔ اتنا کم سامان دیکھ کر میری آنکھوں نے بے اختیار آنسو آ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کیوں روتے ہو اے ابن الخطاب؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کیوں نہ روؤں، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ چٹائی کے نشانات آپ کے پاک جسم پر پڑے ہوئے ہیں اور گھر کی کل کائنات یہ ہے جو مجھے نظر آ رہی ہے۔ ادھر قیصر اور کسریٰ تو پھلوں اور نہروں دنیا کی فراوانی میں جو ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور بہترین بندے ہو کر بھی آپ کی یہ حالت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اے ابن الخطاب کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ ہمارے لیے آخرت ہو اور ان کے لیے دنیا؟ ابن ماجہ اور حاکم کی مسلم کی روایت کا یہ چیز ہے، اور حاکم نے اس روایت کو اپنے لفظوں کے ساتھ بیان کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اجازت لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بالا خانے میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ آپ ایک بوریے پر لیٹے ہوئے ہیں اور آپ کے مبارک جسم پر کچھ حصہ مٹی پر ہے اور آپ کے سرہانے ایک تکیہ ہے جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی ہے اور آپ کے سرانے ایک بغیر رنگی ہوئی خال لٹکی ہوئی ہے اور ایک کونے میں کیکر کے پتے پڑے ہوئے ہیں۔ چنانچہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام کر کے بیٹھ گیا اور میں نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی اور اس کے خاص بندے اور آپ کا یہ حال اور کسریٰ اور قیصر سونے کے تختوں پر اور ریشم کے لباس کے بچھونوں پر ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ ان لوگوں کو عمدہ اور اچھی چیزیں دنیا میں جلدی دے دی گئی ہے اور یہ دنیا جلد ختم ہو جانے والی ہے اور ہمیں بعد میں آخرت میں پاکیزہ اور اچھی چیزیں دی جائیں گی۔ ہاں، یہ ترغیب بھاگ 5 کا حصہ ہے، پیج 161 ہے، ہیثمی بھاگ 10 پیج 326 ہے۔ ہاں، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے جس کی وجہ سے آپ کے پہلو پر چٹائی کے نشان پڑے ہوئے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اس سے زیادہ نرم بستر لے لیتے تو اچھا ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس دنیا سے کیا واسطہ، میری اور دنیا کی مثال اس سوار کی سی ہے جو سخت گرم دن میں چلا، پھر اس نے تھوڑی دیر ایک پیڑ کے نیچے آرام کیا، پھر اس پیڑ کو چھوڑ کر چل دیا۔ یہ مثال بھی ترغیب بھاگ میں سے ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک انصاری عورت میرے پاس آئی، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک بستر دیکھا کہ ایک چادر ہے جسے دوہرا کر بچھایا ہے، پھر وہ چلی گئی اور اس نے میرے پاس ایک بستر بھیجا جس میں اندر اون بھری ہوئی تھی۔ جب آپ میرے پاس تشریف لائے تو اسے دیکھ کر فرمایا کہ عائشہ یہ کیا ہے؟ میں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
فلاں انصاری عورت میرے پاس آئی تھی، اس نے آپ کا بستر دیکھا، پھر اس نے آپ واپس جا کر میرے پاس یہ بستر بھیجا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ عائشہ یہ واپس کر دو، اللہ کی قسم اگر میں چاہتا تو اللہ تعالیٰ میرے ساتھ سونے اور چاندی کے پہاڑ چلا دیتا۔ اللہ اکبر۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا کپڑا پہنا اور پیبند والا جوتا استعمال فرمایا اور دورے دورے ٹاٹ کے کپڑے پہنے اور بشی کھانا کھایا۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ بشی کھانا کون سا ہوتا ہے؟ انہیں بتایا کہ موٹے پیسے ہوئے جو جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پانی کے گھونٹ کے ذریعے ہی نگلا کرتے تھے۔ حضرت ایمن رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے آٹا چھان کر اس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک چپاتی پکائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا یہ کھانے کی ایک قسم ہے جسے ہم اپنے علاقے حبشہ میں پکایا کرتے ہیں، تو میرا دل چاہا کہ میں اس سے آپ کے لیے ایک چپاتی بناؤں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بورے کو اسی آٹے میں واپس ملا کر گوندھو اور پھر اس سے میرے لیے روٹی بناؤ۔ حضرت ابو رافع فرماتے ہیں کہ ان کی بھی حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آپ ہمارے لیے وہ کھانا عطا کرے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا۔ میں نے پوچھا، میں نے کہا کہ اے میرے بیٹو، میں پکا تو دوں گی لیکن آج تمہیں وہ کھانا اچھا نہیں لگے گا، خیر تم لوگوں کا اصرار ہے تو میں پکا دیتی ہوں۔ چنانچہ میں اٹھی اور جو لے کر انہیں پیسا اور پھونک مار کر موٹی موٹی بھوسی اڑا دی اور پھر اس کی روٹی تیار کی اور پھر اس روٹی پر تیل لگایا اور اس پر کالا مرچ چھڑکا اور پھر اسے ان کے سامنے رکھا اور میں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کھانا پسند تھا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باہر نکلے، آپ انصار کے ایک باغ میں تشریف لے گئے اور زمین سے کھجوریں چن کر کھانے لگے اور مجھ سے فرمایا کہ اے ابن عمر کیا ہوا، تم نہیں کھاتے؟ میں نے کہا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کھجوروں کو کھانے کو میرا دل نہیں چاہ رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیکن میرا دل تو چاہ رہا ہے اور یہ چوتھی صبح ہے جو میں نے کچھ نہیں کھایا، اگر میں چاہتا تو میں اپنے رب سے دعا کرتا تو وہ مجھے کسریٰ اور قیصر جیسا ملک دے دیتا۔ اے ابن عمر، تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جب تم ایسے لوگوں میں رہ جاؤ گے جو ایک سال کی روزی جمع کر کے رکھیں گے اور یقیناً کمزور ہو جائیں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرماوے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہم ابھی وہیں تھے کہ یہ آیت نازل ہوئی، وَقَالَ بِن مِّنَ الدَّابِرَمْ لَا تَحْمِلُوا رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّمَنْكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 60 ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور بہت سے جانور ایسے ہیں جو اپنی روزی اٹھا کر نہیں رکھتے، اللہ ہی ان کو مقدر روزی پہنچاتا ہے اور تم کو بھی، اور وہ سب کچھ سنتا اور سب کچھ جانتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نہ تو دنیا جمع کرنے کا اور نہ خواہشات کے پیچھے چلنے کا حکم دیا، لہٰذا جو آدمی اس ارادے سے دنیا جمع کرتا ہے کہ باقی زندگی میں کام آئے گی، تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ زندگی تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، نہ جانے کتنے دن باقی ہیں۔ اور غور سے سنو، میں نے دینار نہ درہم بھی جمع نہیں کرتا اور نہ کل کے لیے کچھ چھپا کر رکھتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک پیالہ لایا گیا جس میں دودھ اور شہد تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پینے کی دو چیزوں کو ایک بنا دیا اور ایک پیالے میں 2 سالن جمع کر دیے، یعنی دودھ اور شہد میں ہر ایک پینے اور سالن کے کام آ سکتا ہے، مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ غور سے سنو، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ حرام ہے،
لیکن میں یہ پسند نہیں کرتا کہ اللہ سب مجھ سے قیامت کے دن ضرورت سے زیادہ چیزوں کے بارے میں پوچھے۔ میں تو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہوں، کیونکہ جو بھی اللہ کے لیے تواضع اختیار کرے گا اللہ اسے بلند کریں گے، اور جو تکبر کرے گا اور اللہ اسے گرائیں گے، اور جو خرچ کرنے میں بیچ کا راستہ اپنائے گا اللہ اسے غنی کریں گے، اور جو موت کو خوب یاد کرے گا اللہ اس سے محبت کریں گے۔ اللہ ہم سب کو خیر سنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ یہ حیات الصحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جوہر تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہونے کے باوجود کس طرح سے اپنی زندگی کتنی سادہ زندگی اور عام زندگی گزارتے تھے۔ برعکس اس کے غرضے ہم اپنی زندگی کو دیکھیں کہ ہم لوگ کیسے زندگی گزار رہے ہیں اور ہمارے پاس کتنی ساری چیزیں ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرماوے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا ہم کو بھی جہاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی محمد وعلی صلی علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم سبحان رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یہ حیات الصحابہ کا دوسرا حصہ ہے جس میں سچ پڑھا گیا ہے۔ ہم پہلے حصہ بھی پڑھتے ہیں اور دوسرا حصہ بھی پڑھتے ہیں۔ انشاءاللہ ہر ویڈیو کے اندر ہم اس کے اندر جو ہے بتا دیں گے یہ کس سے لیا گیا ہے۔ یہ حیات الصحابہ سے لیا گیا ہے کہ جو حضرت مولانا محمد یوسف صاحب کانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حیات الصحابہ لکھی ہے، اور جو محنت کر کے ہم تک صحابہ کی زندگیوں کو پہنچایا ہے، نبیوں کی زندگی کو پہنچایا ہے، صحابیاں کی زندگیوں کو پہنچایا ہے کہ کس قدر صحابہ نے اپنی زندگی کو گزارا ہے، ہم تک یہ پہنچا ہے۔ تو اس کی قدر کرے، ہم لوگ سیکھیں اس سے اور دوسروں تک پہنچا کر اصل زندگی جو مرنے کے بعد آنے والی ہے اس میں کیسی کامیابی ہم کو حاصل کرنی ہے۔ تو اس کے لیے جو دنیا گزارنی ہے، تو جب تک کہ صحابہ کے طریقے پر ہم لوگ نہیں چلیں گے تب تک یہ ہم کو مل نہیں سکتی۔ اس لیے کوشش کریں کہ بھائی جو بھی ہم نے محنت شروع کی ہے اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ لوگوں تک یہ بات پہنچے صحابہ نے کس طرح سے زندگی گزاری تھی، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کس قدر ہم تک یہ پہنچائی ہے، ہم کس قدر دوسروں تک پہنچاوے تاکہ ہر کوئی جو ہے دن پر چل کر آخرت کی کامیابی حاصل کرنے والا بن جاوے۔ سبحان اللہ رب الحمد سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربی رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔